تمام تعریفیں الحمد اللہ کے لله. لیے ہیں جو تمام غیبوں کا الحمد جاننے والا، دلوں لله کا پھیرنے علام والا الغيوب اور گناہوں کا خوب بخشنے مقلب والا ہے۔ القلوب میں اپنے رب کی حمد و غفار شکر بجا الذنوب لاتا ہوں اس کی ان نعمتوں أحمد پر ربي جن کو اس کے وأشكره علاوہ على نعمه کوئی شمار التي نہیں کر لا سکتا، اور يحصيها میں گواہی غيره. دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے وأشهد علاوہ کوئی أن سچا معبود لا نہیں، إله اسی کی إلا بادشاہت اور الله اسی کی حمد، وحده اور لا وہی ہر شريك چیز پر له قادر ہے۔ له الملك وله الحمد وهو اور میں على گواہی دیتا كل ہوں کہ ہمارے شيء نبی و قدير. سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وأشهد بندے اور أن بشیر و نبينا نذیر رسول وسيدنا ہیں۔ محمدًا عبده ورسوله اے اللہ اپنے بندے اور رسول البشير محمد صلی اللہ النذير. علیہ وسلم پر درود و اللهم سلام صل اور برکتیں وسلم نازل فرما، وبارك اور على آپ کی عبدك آل اور ان کے ورسولك صحابہ پر محمد جن کو اللہ وعلى تعالیٰ نے اپنا آله دوست وصحبه بنایا، اور وہ الذين بہت اچھا کار تولاهم ساز و الله مددگار فنعم ہے۔ حمد و ثنا کے المولى بعد ونعم بس تم النصير. اپنی جلوت و خلوت میں أما اللہ بعد تعالیٰ سے ڈرو تاکہ فاتقوا وہ الله. تمہارے تمام معاملات اتقوا کو الله سنبھال لے سبحانه اور تمہارے بسركم احوال کی اصلاح وعلانيتكم فرما دے۔ تو ليتولى تقوی ہی بامراد أموركم صالحین کا ويصلح راستہ ہے، أحوالكم. جبکہ اس سے محرومی فالتقوى نهج واضح خسارہ الصالحين ہے۔ المفلحين اے اللہ کے بندو، وحرمانها هو الخسران المبين. اے اللہ کے عباد بندو، الله ایمان و بصیرت والے لوگوں سے ہو عباد جاؤ، الله اور كونوا من أهل اور محسن البصائر. و دانش مندوں کے كونوا راستے من پر أهل چلو، البصائر کیونکہ دانش والإيمان مند ہی عقل راست اور فطرت واتبعوا سلیمہ کے سبيل ذوي مالک ہیں۔ الألباب والإحسان. فأولو الألباب فأولو الألباب هم أهل العقول اور المستقيمة وہی سے حقیقی والفطر طور پر السليمة. فیضیاب ہوتے ہیں، اور وهم وہی الذين اللہ کے نازل ينتفعون کردہ کلام بالوحي کو اللہ اور اس کے رسول کی ويفهمون مراد کے مطابق معاني سمجھنے ما والے أنزل ہیں۔ الله على مراد الله ومراد رسول الله اور صلى وہ اللہ کے الله عذاب عليه کے خوف وسلم اور اس کے اجر و ثواب ويعملون سے بكلام پر امید الله کلام اللہ پر عمل کرنے رجاء والے ہیں۔ ارشاد ثوابه باری وخوفا تعالیٰ ہے، من اور عقابه. جن لوگوں نے قال طاغوت کی الله عبادت سے تعالى پرہیز کیا اور ہمہ اللہ تعالیٰ کی والذين طرف متوجہ اجتنبوا رہے، وہ الطاغوت أن خوشخبری کے مستحق ہیں۔ يعبدوها میرے بندوں کو وأنابوا إلى خوشخبری الله سنا دیجئے، جو لهم بات کو کان لگا البشرى کر سنتے فبشر ہیں، عباد پھر جو بات الذين بہترین يستمعون ہو القول اس کی اتباع فيتبعون کرتے ہیں، یہی أحسنه ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، أولئك الذين اور هداهم یہی الله عقل مند بھی ہیں۔ وأولئك هم أولو الألباب. روشن خیال ذہنوں اور تجربہ کار دانشوروں کے اعمال سے عبرت و نصیحت ہی الاعتبار من أعمال کامیابی کا العقول. راستہ اور ہلاکت الاعتبار و من بربادی أعمال سے العقول نجات کا ذریعہ المستنيرة ہے، اور ومن ان سے أعمال عبرت حاصل البصيرة کرنے الخبيرة. والے کو ہی عمل الاعتبار صالح کی توفیق اور الاعتبار اصلاح يهدي إلى الفوز کنندگان والنجاة صالحین من کے راستے المهلكات کی طرف رہنمائی نصیب ويوفق ہوتی صاحبه ہے، إلى عمل الصالحات ويرشد به اور اسی کا صاحبه إلى انجام طريق بھلائی الصالحين ہوتا ہے۔ المصلحين جبکہ وتكون جو عبرت و عواقبه إلى نصیحت الخيرات. حاصل کرنے سے محروم رہا، ومن حرم اس کے الاعتبار لیے یاد دہانی سراسر ومن بے حرم سود ہے، الاعتبار اور وہ ہلاکتوں کا لم شکار ہو ينفعه گیا، اور الادكار شہوت پرست اور ووقع في فسادیوں کا الهلكات پیروکار بن کر واتبع الشهوات نادم و پشیمانوں واتبع سے ہو سبيل گیا۔ المفسدين فصار من النادمين. کسی حالت مشاہدہ یا عبرتناک عذاب پر مشتمل الاعتبار گزشتہ حالت سے عذاب و عبرتناک الاعتبار سزا کے الاعتبار اسباب هو سے اجتناب الانتقال کرتے من ہوئے حالة کسی اچھی المشاهدة. حالت کی طرف منتقل ہونا عبرت ہے، الاعتبار هو یا سیرت الانتقال صالحین من اور جو حالة ان پر مشاهدة اللہ کی کرم أو نوازیاں ہیں، حالة ان سے ماضية متاثر ہو کر ذات ان کے عمل عقوبة جیسا عمل ومكان کرنا اور إلى ان کے حالة نقش حسنة قدم پر چلنا لاجتناب عبرت ہے۔ أسباب العقوبة یا والنكال مخلوقات کے مزاج أو یا الانتقال مخلوق أو یا الانتقال مخلوقات کے من مزاج و سيرة فطرت پر غور الصالحين و فکر، اور وما ان أكرمهم مخلوقات کے الله به اسرار و إلى صفات اور ان العمل کی اپنے خالق بأعمالهم کی عبادت کی واقتفاء حکمت اور اللہ آثارهم تبارک و تعالیٰ أو کی توحید و التفرد طاعت کے لیے أو تخصیص کی التفكر في معرفت ہی طبائع عبرت المخلوقات کہلاتی ہے۔ ومعرفة أسرارها وصفاتها والحكمة منها لعبادة خالقها وتخصيصه بالتوحيد والطاعة اللہ عز و تبارك جل نے وتعالى. مخلوق پیدا کی اور وقد کائنات خلق کے لیے الله چند عز دستور وجل بنائے، الخلق تو اطاعت و فرما وجعل برداری من کو كون دنیا سرنا آخرت میں ہر بھلائی کا وجعل سبب، اور الطاعة معصیت و سببا نافرمانی لكل کو خير دنیا آخرت کی في ہر الدنيا دنیا والآخرة معصیت و نافرمانی کو دنیا وجعل آخرت کے ہر المعصية شر کا سببا باعث بنایا۔ لكل شر في الدنيا والآخرة
کیا کبھی کوئی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے بدبخت ہوا یا اللہ کی معصیت و نافرمانی سے کبھی کسی کو سعادت نصیب ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء و رسل اور مومنوں کے کچھ قصے ایسے احوال و قصص ہمارے لیے بیان کیے ہیں جو باعث عبرت اور بعد والوں کے لیے مشعل راہ عذابوں سے نجات اور حصول خیرات پر مشتمل ہیں، نیز شاندار نتائج اور درجات کی بلندی کے ضامن ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت و عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت و رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا، پھر ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعلیمات خداوندی خداوندی کو جھٹلانے والوں کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب دیکھ لیں ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو غرق کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ جو سورہ شعراء میں جب اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے تو رسولوں اور ان کے ساتھ مومنوں کی نجات کے بعد قصے کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہوئے فرمایا، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، یعنی اس مذکورہ قصے اور جو اس میں قدرت کے عجائب اور اللہ کے اپنے مومن بندوں کی نصرت و تائید ہے، اس میں بلا شبہ رہنمائی، قطعی دلیل اور بڑی حکمت ہے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، یعنی وہ ذات جو ہر چیز پر برتر، بالا دست و غالب ہو، مہربانی والا، یعنی اپنی مخلوق کے ساتھ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اسے جلدی سزا نہیں دیتا بلکہ ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، اور پھر انتہائی غالب و طاقتور کی طرح اچانک گرفتار کرتا ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو اس اللہ سے معافی مانگے اور اس کی طرف لوٹے وہ اس کے ساتھ مہربان ہے۔ ان کی کلام ختم ہو گئی۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کے قصے سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں، یعنی عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسے بغوی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا۔ اپنی اصلاح احوال کے لیے تاریخی واقعات و تدابیر سے صرف وہی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں جو عبرت پذیر، غور و فکر کرنے والے، اصلاح کن صالحین کے پیروکار اور فساد و اہل فساد سے کنارہ کش رہنے والے ہوں۔ البتہ جو عبرت و نصیحت حاصل نہ کرے، نہ ہی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے عمل کرے، نہ اپنا محاسبہ کرے، نیز گناہوں اور قباحتوں سے عقل اور دین بھی اسے نہ روکیں تو وہ ایک ڈنگر و حیوان کی طرح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے، جب کوئی مومن بیماری سے کمزور ہو کر فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے پھر اللہ اسے اس بیماری سے بچا لیتا ہے تو یہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کی نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت ہوتی ہے تو وہ اس اونٹ کی مانند ہے جسے اس کے مالک نے باندھ دیا پھر چھوڑ دیا، تو وہ نہیں جانتا کہ اسے باندھا کیوں اور چھوڑا کیوں ہے۔ جسے ابو داؤد نے بیان کیا۔
رواه أبو داود. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد خاتم الانبیاء والمرسلین اور دیگر انبیاء اور رسل کی سیرت محض اسی لیے ذکر کی ہے تاکہ ہم ان کے واقعات سے عبرت پکڑیں اور ان کے منہج و اخلاق کی پیروی کریں اور ان کے راستے کو اختیار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء اور رسل کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، تو آپ بھی انہی کے طریقے پہ چلیے۔ اور فرمایا پس اے پیغمبر تم بھی ایسا صبر کرو جیسا آلی محمد رسولوں نے صبر کیا۔ اور مومن یاسین کے بارے میں فرمایا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ ہمارے نبی محمد خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں جن کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور آپ کو ایک مکمل دین اور دائمی شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ الله به الشرائع وبعثه بأكمل تشريع ودين أبدي. اور جو بھی آپ کے طریقے پر مضبوطی سے گامزن رہے گا اس کی دنیا آخرت کی شاندار زندگی اور کائنات کی سب سے افضل ہستی کے ساتھ جنت میں اس کے داخلے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے، یا کون سی ایسی رفعت و بلندی ہے جو اس مرتبے کا مقابلہ کر سکے۔ وأي رفعة اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قصے بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کی ہمراہ راہ نجات پر چلیں، ان کے اخلاق و کردار سے سبق سیکھیں اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ معهم ونعتبر بسيرتهم. پلیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تکذیب کرنے والے حق کے ان مخالفین کے قصے بیان کیے جو لذت و شہوت پرستی میں مگن اپنے آپ کو انبیاء کے پیروکاروں سے بالا تر سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو ملنے والی سزاؤں سے عبرت حاصل کریں، اور جو ان پر دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب نازل ہوا اس سے سبق سیکھیں، اور جو لعنتیں ان پر برسی ان سے محتاط و ہوشیار رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بد اعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا بھی برسایا، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ بنی نذیر کے قصے سے متعلق فرماتا ہے، بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اللہ اور رسولوں ان پر اللہ کا درود و سلام نازل ہو، کو جھٹلانے والے مخالفین کے ساتھ رسولوں کے احوال و واقعات سے لوگ نسل در نسل آگاہ ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حق اور اہل حق کی تائید ربانی کی مخلوق پر بہت بڑی حجت اور معرفت توحید اور اس کی طرف دعوت اور موحدین کی نصرت کی دلیل ہے، نیز شرک و باطل کی تردید و تحذیر اور مشرکین و مخالفین کی سزاؤں کا بین ثبوت ہے۔ ونصر الموحدين وفي إبطال الباطل والشرك والتحذير منه وعقوبات المشركين المعرضين. افراد، خاندان، نسلوں، قوموں اور ملکوں کے لیے ہمیشہ تاریخ ہی محل اعتبار ہوا کرتی ہے، هو محل تو التاريخ، جس نے العبر للأفراد والأسر والأجيال والأمم. تو جس نے اس سے استفادہ کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے نہ کیا اسی پر دستور جاری ہوتا ہے اور وہی نقصان اٹھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ البتہ مخلوقات
البتہ مخلوقات کی فطرت و مزاج سے عبرت حاصل کرنا، ان کی حکمت و صفات کا انکشاف کرنا اور ان کی انوکھی تخلیق پر غور و فکر، غرض و غایت و ثمرات ہی اللہ کی وحدانیت و عبادت اور اطاعت ہے۔ تو پیدا کرنے میں منفرد ذات ہی معبود برحق ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر مسلمان کی ایک عبادت اور ان سے عبرت کا حصول مسلمان کے ایمان میں اضافے اور یقین میں مزید پختگی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ عبرت و غور و فکر سے شکی کو ثابت قدمی، دلوں کو زندگی، نگاہوں کو نور اور سلوک کو درستگی حاصل ہوتی ہے، جبکہ عبرت و غور و فکر سے اعراض سنگ دلی و غفلت کا وارث اور ندامت و معصیت کا شکار بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں فرمایا، جب میں آسمان دنیا پر اترا تو اچانک نیچے تیز ہوا، آوازوں اور دھوئیں کو محسوس کیا، تو میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا یہ شیاطین ہیں جو کچھ جلا کر بنی آدم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تاکہ وہ عالم آسمانوں زمین میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو وہ عجائب قدرت کا ضرور مشاہدہ کرتے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت بنائے، میرے اور آپ کے لیے اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب ہو۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے تمہارے تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو قرآن سے منور فرمایا اور ان کی بصیرتوں کو ایمان سے روشن کیا اور ان کے اعمال کو احسان سے مزین کیا۔ میں اپنے رب کی ان نعمتوں پر حمد و شکر بجا لاتا ہوں جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی رحیم و رحمان کے لیے ملک و حمد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور جوامع الکلم و کمال بیان کی خاصیت کے حامل رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب اور تا قیامت نیکی میں ان کے تمام پیروکاروں پر صلاۃ و سلام نازل فرما۔ تو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وہ تمہیں بخش دے گا اور تمہارے لیے دنیا آخر کی بھلائیاں جمع کر دے گا۔ اے اللہ کے بندو، بذات خود اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے۔ تم میں سے ہر ایک کو معاملات کے انجام اور عمر کے اختتام پر غور کر لینا چاہیے، کیونکہ جو بکثرت عبرت پکڑتا ہو اس کی غلطیاں تھوڑی ہوتی ہیں، اور جو معصیت و گناہ سے پرہیز کرتا ہو وہ پرامن جیتا ہے اور اسے حسن خاتمہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جو کسی دوسرے سے عبرت پکڑے وہ سعادت مند، اور جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں وہ ستم رسیدہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جنہوں نے عبرت حاصل کرنے کے بجائے خواہشات پرستی سے کام لیا
और जो उनके पास खबरें आईं उनसे कुछ नसीहत हासिल नहीं की। फरमाने बारी ताला है, उन्होंने जुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। यकीनन उनके पास वो खबरें आ चुकी हैं जिनमें डांट डपट की नसीहत है। खबरदार, अजर व सवाब और अजाबों के बारे में बेशक अल्लाह ताला के कुछ दस्तूर हैं जो उनसे टकराता है वो पाश पाश होकर जिल्लत और रुसवाई और पस्ती का शिकार हो जाता है। फरमाने बारी ताला, इनसे अगलों में भी अल्लाह का यही दस्तूर जारी रहा और तू अल्लाह के दस्तूर में हरगिज रद्दो बदल ना पाएगा। हदीस में मरवी है, लज्जतों को फौरन खत्म करने वाली मौत को खूब याद किया करो, चुनाचे जो मौत को याद करता है उसका अमल अच्छा हो जाता है, जो मौत को भुला देता है उसका अमल बुरा हो जाता है। ए अल्लाह के बंदो, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी आप पर दुरूद सलाम भेजो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उसको 10 रहमतों का नकद इनाम देता है। तो तुम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और इमाम अल मुरसलीन पर दुरूद व सलाम भेजो। तमाम सामीन किराम की खिदमत में गुजारिश है कि वो खतीब की दुआ के साथ शरीक हों और आमीन कहें। वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वबारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ अन अस्सहाबति अजमईन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ अन अस्सहाबति अजमईन वअन अल-खुलफ़ाए ar-राशिदीन الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك، اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك يا رحيم يا غفور يا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن المسلمين البلواء، اللهم اكشف عن المسلمين الكرب والشقاء يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين على أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن المسلمين العذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكف أيدي الظالمين الذين قتلوا المسلمين والذين أخرجوهم من ديارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم لم ينتقموا منهم ولم يقتلوهم إلا بغيا وعدوانا وظلما يا رب العالمين. أنت الناصر لهم إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نور عليهم قبورهم وزد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحسن لنا العاقبة وللمسلمين إنك يا رب العالمين إنك رب رحيم. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا واحفظ حدودنا. اللهم أنزل الطمأنينة والسكينة
في بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، واكفها شر كيد الأعداء إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، واعنه على كل خير يا رب العالمين، وانصر به دينك وعلي به كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسه ثوب الصحة إنك أنت الله الرحمن الرحيم. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وأعنه على كل خير. اللهم أعنه على ما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم فرج كرباتهم، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعدنا وأعد ذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه يا رب العالمين، وأعدنا وذرياتنا من شياطين الإنس وشياطين الجن، وأعدنا من شرور أنفسنا. اللهم أعد المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم ومن كل شر يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.